موضوع الدرس في أزمة الوحي وكيفية التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القیامہ میں جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، سب سے پہلے تو اللہ نے قسم کھائی قیامت کے دن کی، اور اس کے بعد قسم کھائی اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. ان دو قسموں کے بعد پھر اللہ نے رد کیا منکرین مکذبین بعث پہ جو اعتراض کرتے ہیں شبہات کی بنا پر بھی اور شہوات کی بنا پر بھی. کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ منکر بعض جو ہے گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جو بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ اللہ نے فرمایا بھلا قادرین، ہم تو قادر ہیں اس بات پہ کہ اس کے پوروں کو بھی برابر کر دیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس انسان کا عالم یہ ہے، بل یرید الانسان، یہ انسان اصل میں چاہتا یہ ہے کہ اپنے فسق و فجور میں ہمیشہ پڑا رہے، آنے والے دور میں بھی یہ اسی طرح پڑا رہے، قیامت کا ذکر ہی نہ آئے تاکہ اس کا عیش خراب نہ ہو. اور بعد میں فرمایا کہ اس کی جسارت یہ ہے کہ پوچھتا ہے علی سبیل الاستہزاء کہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا. تو یہ سوال جو ہے علم کے لیے نہیں ہوتا، یہ سوال عناد کے لیے، سوال استہزاء کے لیے. جیسے کافر کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ کب ہے وہ وعدہ قیامت کا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ بتلاؤ کب قیامت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تعیین قیامت کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یاد رکھو کہ قیامت کب ہوگی اللہ جانے. ان اللہ عنده علم الساعہ، البتہ علامات قیامت، اشراط قیامت کے بارے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم دیا ہے. اور پھر وہ علامات جو ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں، بعض علامات کبریٰ ہیں اور بعض علامات صغریٰ. علامات صغریٰ تو تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اب باقی قیامت کے آنے میں علامات کبریٰ ہیں. اور ان بڑی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے خروج الدابۃ من جبل صفا، صفا پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا یتکلم، وہ بات کرے گا. اسی طرح علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ اپنی اس دیوار میں سوراخ کر کے نکل آئیں گے، اور وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ جس دریا پہ گزریں گے دریا کا پانی بھی پی جائیں گے، جس کھیت پہ گزریں گے کھیت بھی اجاڑ دیں گے. تو یہ بھی علامات قیامت میں. اسی طرح خروج دجال ہے، یہ بھی علامات کبریٰ میں ہے کہ دجال ظاہر ہوگا.
اس کے پاس قوات استدراجیہ ہوں گی جیسے شیطان کے پاس، کہ وہ اگر دریاؤں کو حکم دے گا رک جاؤ رک جائیں گے، حکم دے گا چل پڑو تو چل پڑیں، اور زمینوں پہ آ کے کھڑا ہوگا کہے گا اخرجی کنائزک، اپنے خزانے جو دفن ہے باہر نکالو، زمین سے خزانے باہر نکل پڑیں گے، اور جو ماننے والے ہوں گے ان کو کہے گا بھی لے لو سب لے لو اٹھا لو۔ تو ایسے وہ شعبدے دکھلائے گا اور وہ پوری دنیا میں گھومے گا۔ صرف 2 شہر ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مدینہ منورہ اور ایک مکہ مکرمہ۔ ان کے اندر بھی آنے کی کوشش کرے گا، لیکن علی انقابہا الملائکہ، اس کے بارڈر پہ فرشتوں کا پیرا ہوگا، وہ اس کو مار مار کے بھگا دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، حضور پاک نے فرمایا کہ میرے شہر کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس میں دجال بھی داخل نہیں ہوگا اور طاعون کی بیماری بھی نہیں آئے گی۔ اللہ معاف فرمائے، طاعون ایک بلا ہے، ایک عذاب ہے، ایک بیماری ہے، گلٹی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور بندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پناہ بھی مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، اور اس کے بارے میں حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی بستی میں طاعون پھیلا ہوا ہے اور آپ باہر ہیں تو اللہ یدخلہ، اس میں مت داخل ہوں، اور اگر آپ اسی بستی میں ہیں تو اس سے باہر مت نکلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باہر نکلیں گے تو بیماری پھیلاتے چلے جائیں گے، اور اگر باہر سے اندر آئیں گے تو بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ متعدی امراض جو ہیں یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہوتی، اس میں بھی اللہ نے حکم ایسے بہت سارے امراض ہیں، ٹی بی ہے، اسی طرح طاعون ہے، اور کئی بیماریاں ہیں جو متعدی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے ایڈز ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ تو اس سے حکم ہے شریعت کا کہ ایسی بیماریوں سے دور رہو۔ فر من المجذوم کا فرار کا من الاسد، حضور نے فرمایا کہ جو کوڑھ والا بیمار ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے لوگ شیر سے دور بھاگتے ہیں، یا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اسی طرح پھر سب سے بڑی علامت ہے نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ یاد رکھو وہ پہلے نبی ہو چکے ہیں، اب جب آئیں گے تو وہ متبع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کی قوت کو ختم کریں گے۔ تو یہ ساری بڑی علامات ہیں، لیکن کب قیامت ہوگی اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یسألونک عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، نہ کسی پیغمبر کو دیا ہے اور نہ کسی ملک کو دیا ہے اور نہ کسی ولی کو دیا ہے۔ تو اب کافر جو پوچھتے تھے ان کا اعتقاد نہیں تھا کہ قیامت ہوگی، وہ تو نعوذ باللہ استہزاء کے طور پر کہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اب اللہ نے علامات میں ایک علامت یہ بھی بتائی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں، یعنی اس جلدیات اور روشنی اور نظام عالم جو بدل رہا ہوگا تو آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے۔ فَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب اللہ چاند اور سورج دونوں کو اکٹھا کر کے یُقَوِّرَانِ وَيُصَوِّدَانِ، حضور پاک نے فرمایا یہ دونوں جو ہے ان کا سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، پھر ان کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ نے یہ علامات بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو اب انسان وہ منکر کہے گا یار کام کا کدھر بھاگیں، کہاں جائیں۔ اللہ نے فرمایا کلا لا وزر، کوئی جائے نجات نہیں ہے، اب کہاں بھاگو گے، اللہ کہتا اب قیامت قائم ہو چکی، اب نظام عالم ہی بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نظام کو بدل دیں گے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔
تو اسی طرح قرآن نے فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے اون اڑتی ہے، تو اس کے بعد یہ اب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اب تمہیں کہاں نجات مل سکتی ہے، کوئی مقام نجات نہیں ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ، اب تو تم نے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، وہی ٹھکانا ہے اور وہاں تمہارے لیے عذاب تیار ہے۔ اور جب قیامت کا دن آ جائے گا، اللہ کے دربار میں آ جاؤ گے تو یہ نبأ الانسان یومئذ، اس دن انسان کو خبردار کیا جائے گا بما قدم وما اخر، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا، سارے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ ہر آدمی کا نام اعمال اس کو دے دیا جائے گا۔ نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور اللہ اس کو حکم بھی دیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم حسیبا، پڑھو اپنی کتاب، آج تمہارے لیے تمہارے اعمال نامہ ہی کافی ہے اور کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب کافر اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو کہیں گے مال حاضر کتاب، کیا کیسی کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی ہمارا چھوٹا کوئی ہمارا بڑا گناہ جو ہے کوئی ایسا نہیں چھوڑا ہو، سب لکھا ہوا۔ دیکھو نا آج دنیا ہے کیسے کیسے کیمرے بنا ڈالے ہیں، تمہاری ہر حرکت جو ہے اس کے اندر نقل ہو رہی ہے، کیسے کیسے انہوں نے ایجادات کر دی ہیں کہ تمہاری آواز جو ہے وہ محفوظ ہو رہی ہے، کیسے کیسے انہوں نے معاملات اکٹھے کر دیے ہیں کہ ایک چھوٹی سی فلم میں 30 جلد کی کتابیں آ جاتی ہیں، تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ اس لیے حکم ہوگا کہ آج جو ہے تمہیں سب اعمال کی خبر دے دی جائے گی۔ یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آج تو انسان اپنے نفس پہ خود ہی گواہ ہوگا، کیونکہ اس کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج اللہ حکم دیں گے ان کے چہروں، ان کے زبانوں پہ، ان کے منہ پہ مہر لگا دو، اور حکم دیں گے اعضاء کو، تو سب اعضاء بولیں گے اور گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنی اعتذار کرے، چاہے وہ کتنی عذر و معذرت کرے، لیکن آج کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وہ بڑے بہانے بنائے گا، بڑی باتیں کرے گا، بہت چیزیں کہے گا، لیکن آج کا دن جو ہے وہ جزا کا دن ہے، وہ عمل کا دن نہیں ہے۔ الدنیا دار العمل والآخرۃ دار الجزاء، یہ سبق الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تحرک به لسانک، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں۔ اب یاد رکھیں کہ وحی کے آنے کے مختلف صورتیں، کوئی انسان اللہ سے براہ راست بات نہیں کر سکتا۔ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ کوئی انسان اللہ سے براہ راست بات نہیں کر سکتا ہے۔ اب بات کرنا تو مشکل تو کیا ہوگا، اللہ واحد ہے۔ ہاں بعد استثناء ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، وہ استثناء ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کا اظہار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یعنی ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اب ان آیات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو، توجہ کرو گے انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی توجہ ہی نہ کرے تو پھر تو مشکل ہے۔ دیکھو جی، آپ اپنا گلاس ہی الٹا کر دیں تو اس میں پانی تو داخل نہیں ہوگا۔ جب دل دماغ قرآن کی طرف نہ ہو، قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اب بات سمجھیں کہ عام طور پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ ہر پیغمبر کو اس زمانے کے حالات ماحول کے مطابق معجزات دیتے ہیں۔ اچھی طرح بات کو دماغ میں رکھیں تاکہ اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے سمجھا سکوں اور آپ بھی سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، پورے ملک میں جادو۔ یاد رکھو جادو برحق ہے، سحر برحق ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ شیطانی علم ہے، اور حضور نے فرمایا من تسحر وقت کفر، جو سیکھتا ہے یا کرتا ہے جادو کافر ہو جاتا، لیکن ہے۔ اور یہ سحر ایسی بلا ہے کہ اللہ کے نبی اور ولی کا بھی حیا نہیں کرتا۔ انبیاء پہ بھی سحر ہو جاتا، اولیاء پہ بھی سحر۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شیطانی علم ہے، اور زیادہ تر ساحرین جو ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا تو دونوں گناہ کا دروازہ کھولیں گے نا، پھر بات بڑھتی جائے گی، پھر لڑائی ہوگی، پھر قتل ہوں گے، پھر فساد ہوں گے۔ اسی طرح سحر سے آدمی کو یعنی مربوط بھی کر دیتے ہیں کہ آدمی باندھ دیا جاتا ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا، لبید ابن العاصم یہودی نے جادو کیا تھا۔ یاد رکھو سب سے بڑے جادوگر یہودی ہوتے ہیں، اور یہودیوں کے بعد پھر روافض ہوتے ہیں شیعہ، کیونکہ ان کا بانی بھی تو یہودی ہے نا عبداللہ ابن سبا، تو وہ تو دے جائے گا نا اپنا علم۔ اور ان کے علاوہ بھی بعض علاقے ایسے ہیں جیسے ہمارا بنگلہ دیش ہے، اس میں اللہ معاف کرے یہ بنگالی حضرات جو ہیں یہ بھی اس لعنت میں مبتلا، اس لیے محاورہ بن گیا بھائی بنگال کا جادو، یہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ویسے انجام ان کا بھی پھر وہی ہوتا ہے، یاد رکھو جادوگروں کا انجام بھی پھر وہی ہوتا ہے، چاہ کندھا راہ چاہ کر پیش، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود بھی گرتا ہے۔ تو بہرحال بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پہ جب جادو ہو گیا تو اب حضور کو نہ تو بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، کھانا کچھ رکھ دیا تھوڑا سا لے لیا، نہیں رکھا تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے کھانا لاؤ۔ اور اسی طرح آپ کی جو رغبت تھی نا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ سب سے بڑا حملہ ساحر جو ہے نا اسی بات پہ کرتا ہے کہ آدمی اپنی عورت کے قابل نہیں رہتا، اس کو کہتے ہیں مربوط ہو جاتا ہے، ربط باندھ دیتے ہیں اس کی قوت۔ اللہ معاف کرے، کئی لوگ آتے ہیں بیچارے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ اگر خدا نہ کرے یعنی کسی اور عورت کے پاس جائیں تو پورے مرد ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، مربوط ہو۔
اسی طرح عورتوں کو بھی بربود کر دیا جاتا ہے. خاوند کو دیکھے گی اس کو آگ لگ جائے گی، باقی سب کے ساتھ خوش ہے، خاوند کو دیکھتے ہوئے جلتی ہے. تو یہ سیر ہے، ہوتا ہے، تھا ابتدا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا تو اب تک چلا آ رہا ہے. ویسے میں آپ کو اس کا علاج بتا دوں تاکہ آپ جو ہے نا، یہ آج کل جو جھوٹے عامل بنے ہوئے ہیں نا، لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو اللہ معاف کرے، اللہ معاف، وہ ان جادوگروں کے بھی باپ ہیں. جادوگر تو جادو کرتا ہے نا، یہ ویسے لوٹ لیتے. اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی کیسٹ لے لیں اور اس کو ٹیپ میں لگائیں، واک مین ہیڈ فون لگا لیں. اچھا آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آج تو ٹیلی فون موبائل جو ہے اس میں آپ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ساری فیڈ کر لیں، اسی کا جو ہیڈ فون ہے وہ لگا کے سنیں. سننا ہے اور ہیڈ فون لگا کے سننا ہے. ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہجوم کرو. کیا مانا کہ گھر میں 7-8 آدمی، دوست، بھائی، اپنے گھر والے، بیٹے بیٹیاں، بھائی، دوست جو ہے بیٹھا بیٹھ جائیں اور سارے مل کے سورۃ البقرہ پڑھیں. کوئی اس کونے میں پڑھ رہا ہے، کوئی اس گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی اس کمرے میں پڑھ رہا ہے، اور سارے ہر طرف دم بھی کریں، پانی پہ بھی دم کریں، تیل پہ بھی دم کریں. جب 8-10 آدمی یک دم پڑھتے ہیں تو جادو پہ ایسا بم لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم. جن ہو، جادو ہو، یہ سورۃ البقرہ کا ہجوم کریں، دیکھیں منٹوں میں اڑ جائے ہر چیز. بھئی جب حضور نے فرما دیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان نہیں آئے گا، جب شیطان نہیں آئے گا جادو کہاں رہے گا، جن کہاں رہے گا. اور اسی طرح گھر میں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ سارے گھر والے سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کر دیا کریں، انشاءاللہ نہ جن آئے گا نہ جادو آئے گا. اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھنے کے بعد یہ بھی دعا کریں کہ اللہم اجعل کیدہ فی نہرہ، یا اللہ جس ظالم نے ہم پہ جادو کیا ہے نا اس کے اندر اس کی گردن ڈال اور اس کو توڑ دے. تو پھر سارا اس میں پڑ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تو پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، وہ تو شان والے پیغمبر تھے، لیکن کچھ عرصہ رہنے دیا. اللہ چاہتے تو جادو ہوتا بھی نہ، لیکن دکھلانا تھا کہ جادو نبی پر بھی ہو سکتا ہے، ورنہ جادو کی کیا طاقت تھی. لیکن اللہ اپنی بندوں کے لیے اور حضور کی امت کے لیے ہر عمل نمونہ ہے نا، کہ نبی پہ جادو ہو سکتا ہے تو پھر مولوی پہ بھی ہو سکتا ہے، پیر پہ بھی ہو سکتا ہے، ولی پہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو جادو والوں نے جادو کیسے کیا تھا. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے خبر دی کہ فلاں مقام پہ ایک کنواں ہے، وہاں کھجوروں کے تنڈ منڈ درخت ہیں، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی رکھی جاتی ہے اس لکڑی کے نیچے وہ جادو چھپایا گیا ہے، جا کے نکالیں. دیکھیں جادوگر کتنی محنت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور صحابہ کو لے کے حضور تشریف لے گئے اور وہاں صحابی کنویں میں اترے. انہوں نے جا کے تلاش کیا تو وہ مل گیا. ایک کنگھی تھی، اس میں حضور پاک کے بال مبارک تھے، اس کے دندانے سے بال باندھے گئے، پھر اس میں سوئیاں لگائی گئی. یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ان کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کے مکر سے، ان کے قید سے بچائے. تو وہ جو ہے جناب اب حضور سورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا، یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ بال بھی کھولتے جا رہے ہیں، سوئیاں بھی نکالتے جا رہے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں سری عن رسول اللہ، جیسے جیسے سوئی نکل رہی تھی نا حضور کا چہرہ روشن ہوتا جا رہا.
حضور نے فرمایا اس کو پھر کنویں میں پھینک دو. اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے. اور فرمایا کھجوریں ایسی تھیں جیسے کانہم رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوں، ایسی گندی کریم قسم کی. بی بی عائشہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ آپ لے آتے. آپ نے فرمایا آپ لے آتے، کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے علاج کر دیا، فتنہ ختم ہو جائے، میں لے آتا بات بڑھ جاتی. کیونکہ وہ تو راز کھل گیا تھا نا کہ کرنے والا لبید بن العاصم تھا. پہلے اس کی بیٹیوں نے کیا، پھر لبید نے خود کیا. تو اب بات سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر جو تھا یعنی اتنا عام تھا کہ جادوگروں کو بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا. اور ان کا لوگ عقیدت مند ہوتے تھے، ان کے پاؤں چومتے تھے، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے تھے، حضرت 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 اللہ اکبر. جیسے آج بھی دیکھ لو، جادوگر ہے، نہ نماز ہے، نہ روز. اچھا، اور یہ جادو جو ہے نا، یہ ہے بھی ایسی بلا، یہ شریف آدمی نہیں کر سکتا. جتنا پلید ہوگا نا اس کا جادو زیادہ اثر کرے گا. اس لیے یہ جادوگر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ انگوٹھی میں خنزیر کی ہڈی کا نگینہ بنواتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی پلی چیز تو ہو نہیں سکتی نا. وہ نجس العین ہے. تو بہرحال وہاں جادو کا اتنا زور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ 70,000 جادوگر آیا. 70,000، ایک دو نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیسا معجزہ دیا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ القا عصاہ، آپ پھینکیں اپنا عصا، فإذا هي تلقف ما يافكون، عصا کی پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ جو انہوں نے رسی کے سام بنائے تھے وہ تو سارے نکل کے کھا گیا. فألقي السحرة ساجدين. اب اللہ نے ایسے معجزے دیے جو اس دور کے مطابق تھے. جادو کا دور تھا، اللہ نے معجزہ بھی ایسا. جادوگروں کو سمجھ آ گئی بھی یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ سچا نبی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں علم علم ہوتا ہے، جہل کچھ نہیں ہوتا. علم چاہے کسی بھی چیز کا ہو فائدہ دے جاتا ہے. ان کو جادو کا علم تھا نا، سمجھ گیا نا کہ یہ جادو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزے دیے کہ آپ اندھے پہ ہاتھ رکھتے آنکھوں پہ وہ ٹھیک ہو جاتا. مادرزاد اندھا، کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا، آپ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا. کوڑ اور برس کے بیمار ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. اس دور میں چونکہ طب کا زمانہ تھا، حکمت کا دور تھا، اللہ نے معجزے بھی ہو گئے. جیسے میرے مدنی کے زمانے میں فصاحت و بلاغت و ادب کا دور تھا، تو اللہ نے معجزہ بھی قرآن دیا کہ جس کے سامنے سب کی گردنیں جھک گئی. اب جو بات میں نے کرنی تھی نا وہ اس پہ غور کرو کہ بھی اگر معجزے اس لیے دیے جاتے ہیں اس حالات کے مطابق، تو یہ کلام کا معجزہ کیوں دیا؟ یہ ہے سمجھنے والی اصل بات جو مشکل ہے اس میں. بھائی آپ کو جادو عصا دیا گیا، ٹھیک ہے، جادو کا مقابلہ ہو گیا. ید بیضا دیا گیا، جادو کا مقابلہ ہو گیا. لیکن کلم اللہ موسیٰ تکلیما، انی انا ربک فاخلع علیک. اللہ نے براہ راست کلام موسیٰ علیہ السلام انک بالوادی المقدس طویٰ، تم بڑی مقدس وادی کے اندر ہو، جوتے اتار دو. ہم تو جناب مسجد میں بھی پہنتے ہیں نا، یہ شاید مقدس نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں طور میں خدا قرآن میں حکم دے انک بالواد فاخلع علیک، اتارو جوتے. میرے عزیز، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور پاک نے جوتے میں نماز پڑھی، حالات کو دیکھا کرو. اس دور میں نہ کوئی قالین تھے، نہ کوئی ایئر کنڈیشن چلتے تھے. لو ہوتی تھی، برستی ہوئی آگ ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی.
اور پاؤں جلتے تھے، آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کنکر اور پتھر پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ان حالات میں حضور نے پہنا ہے۔ اگر تمہیں بھی ایسی کوئی حالت پیش آ جائے جوتے پہن کے پڑھ لو، کوئی منع نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جوتا پاک ہو، کیونکہ ایک دفعہ اس میں ذرا کچھ لگا ہوا تھا تو جبریل نے آ کے کہا حضور آپ کی جوتا مبارک ٹھیک نہیں ہے، اتار دیں، تو آپ نے جوتا اتار دیا۔ جوتا ناپاک ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور ہم تو اس لیے آدمی کو بحث میں نہیں الجھنا چاہیے، ضد میں نہیں الجھنا چاہیے، بات کو سمجھا کریں کہ بھئی ایک کام حضور پاک نے جیسے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وجہ یہ تھی کہ صبح تھا قوم، وہ جگہ تھی جہاں گندگی ڈالی جاتی تھی، گندگی کا ڈھیر تھا، حضور اب بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، مجبور تھے، تو اس سے مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی جگہ ہے جیسے یورپ میں، امریکہ میں بعض اوقات جاؤ تو وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، وہ دیوار میں بنے ہوتے ہیں کبورڈ، اس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک دفعہ عمل کر کے حضور نے امت کو مشکل سے نکال دیا کہ اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو ہم سنت بنا لیں۔ مسئلے کو سمجھا کرو، جو حدیث میں ہے، جو سرکار دو جہاں کے فرمان میں ہے، آپ کے افعال میں ہے، آپ کے اقوال میں ہے، بلکہ آپ کے سامنے کسی دوسرے نے کیا اور حضور نے منع نہیں فرمایا۔ جیسے غلاف کعبہ ہے تو حضور پاک نے غلاف نہیں چڑھایا، لیکن پہلے سے چڑھا رہا تھا، حضور نے انکار نہیں فرمایا، ورنہ آپ منع فرما دیتے کہ آئندہ نہ چڑھایا جائے۔ اس لیے سمجھا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جوتا پہن کے نماز نہ پڑھو، لیکن بعض آدمی جوش میں آ جاتے ہیں، وہ جوتے پہن کے نیچے قالینیں ہیں، سنگ مرمر ہے، سب کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ سنت پہ عمل کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ میرے پاس بھی ایسا بندہ آیا، یہ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دیں، کہتا ہے جی کہ یہ حدیث مولوی صاحب ٹھیک ہے نا کہ اگر سنت مردہ ہو جائے اور سنت پہ کوئی عمل نہ کر رہا ہو، اگر اس کو زندہ کیا جائے تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہتا ہے آج میں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا نا تو عورتیں نہیں کرتی، میں نے بیوی سے کہا کھڑے ہو کے پیشاب کر، سنت زندہ کر رہا۔ وہ کہا بدبخت میں عورت ہوں، کیسے کھڑے ہو کے پیشاب کروں؟ کہ نہیں وہ میں نے عمل کرنا ہے، بخاری شریف میں پڑھا ہے۔ دعا کرو اللہ ہدایت، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا غلام بنائے، قرآن حدیث پڑھنے کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب یاد رکھو کہ بھی یہ معجزہ کیوں ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور پھر کوئی ایک آدھا لفظ نہیں، باقاعدہ بات ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد رکھو اس میں بھی راز تھا۔ دیکھو نا، اللہ نے اور کسی نبی کو کلام کا معجزہ نہیں دیا، صرف حدیث میں آتا ہے کہ یا موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، یا صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک کے ساتھ بھی اللہ نے کلام فرمایا، لیکن پھر بھی فرق ہے نا، حضور کے ساتھ تو کلام معراج میں ہوا ہے نا، آسمانوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اگر اس قول کو دیکھا بھی جائے تو وہ تو معراج والی رات ہے،
وہ تو معاملہ ہی آسمانوں کا ہے، اس کا زمینوں کا حکم الگ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو طور سینا میں کھڑے ہیں. آپ بھی وہ وادی، وہ جگہ، وہ مقام، وہ پہاڑ موجود ہے جسے آپ کوہ طور کہتے ہیں، طور سینا کہتے ہیں. یہ مصر کے علاقے میں، مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے. تو یاد رکھو، سمجھو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کس کے پاس بھیج رہے تھے؟ اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے. تو اس جھوٹے خدا کے دہشت کو مٹانے کے لیے سچے خدا نے پیغمبر سے خود بات کر دی کہ جب اللہ کا کلام ہو جائے گا تو پھر میرے پیغمبر پر کسی کے کلام کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے پھر پرواہ نہیں کی نا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو آدمی جا کے فرعون کے پاس کھڑے ہو گئے. ارسل معنا بنی اسرائیل. ہمیں کوئی دہشت ہے؟ کیسے دہشت ہو؟ جب اللہ کلام کر چکا ہو، ایمان سے کہا، پھر کسی دوسرے کی کلام کی دہشت ہو سکتی ہے؟ یار جب تم اللہ والے بن جاؤ پھر تمہیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہارا تعلق اللہ سے ہو جائے، یہی وجہ ہے نا کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، جب ان کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے پھر دنیا کا کیا مطلب؟ بادشاہ نے کہا تھا نا حضرت خواجہ نظام الدین سے، میں آپ کے لنگر کے لیے جاگیر دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہمیں جو جاگیر ملی ہے نا وہ تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے. بادشاہ حیران ہو گیا. میں کہا جی آپ کی کون سی جاگیر؟ نے کہا جب رات کو تہجد پڑھ کے رو کے اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے بڑی جاگیر کیا ہوگی؟ نہ ہل چلانا پڑے، نہ نگرانی کرنی پڑے، نہ نوکر رکھنے پڑے، نہ ملازم رکھنے پڑے، اور خود بخود سب کچھ آ جائے. تو ہماری جاگیر اچھی ہے، تمہاری اچھی ہے. اور پھر تمہاری جاگیر کے تو چھن جانے کا بھی خوف ہے کہ کوئی اور آ کے نہ چھین لے. ہماری جاگیر کون چھینے گا؟ بلکہ ہم سے جو سیکھے گا وہ اور زیادہ پیدا ہوگا. تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا. تو اب یاد رکھو کہ وحی کی کئی شکلیں ہیں. ایک شکل تو حضور فرماتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس سے جب وحی آتی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹی کی آواز. گھنٹی کی آواز بھی اچھی چیز تو نہیں ہے، کیسے اس سے تشبیہ دی گئی؟ گھنٹی بجانا ٹھیک ہے، بلکہ بجنے والی چیز جو ہے وہ تو عورت کے لیے بھی پہننا منع ہے کہ پاؤں میں ایسا پازیب نہ پہنے جو چھن 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 کرتا ہو چلتے ہوئے. بچے کے گلوں میں بھی ایسی چیز نہ ڈالیں جو آواز دیتی ہو. تو وہاں تشبیہ آ رہی ہے. یاد رکھیں کہ تشبیہ جو ہے من جمیع الوجوہ نہیں ہوتی، من جزء واحد ہوتی ہے. جیسے زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے. اب شیر کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ یہ جانور ہے، مانا جیسے شیر بہادر ہوتا ہے، یہ بھی بہادر ہے. تو صرف شجاعت میں تشبیہ ہے. یہاں بھی اس کے تسلسل میں تشبیہ ہے کہ جیسی اس کی آواز مسلسل ہوتی ہے نا، ایسے وحی کی آواز بھی مسلسل آ رہی ہے. اور اندازہ فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ وحی ختم ہوتی ہے فائی ما اوحی الیہ، مجھے وہ خود بخود یاد ہو جاتی ہے ساری بات جو اللہ نے وحی کی. ہم لوگوں نے قرآن پڑھا، نہ اس کی قدر کی، حدیث پڑھی نہ اس کی قدر کی. دشمن نے قرآن پڑھا لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اس نے اس سے وہ مشین ایجاد کر لی کہ جو ٹک 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 کر کے ٹیلی گرام جا رہی ہے. خوش سمجھ جاتے ہیں وہاں ٹک ٹک کی آواز ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟
نہیں، اب ٹیلی گرام جو جاتی ہے تو پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ ہاتھ مار رہے ہیں، اس کی آواز پیدا اور ٹیلی گرام پہنچ گئی. اب بھی آپ دیکھیں کہ ٹائپ رائٹر رکھا ہوا ہے، انگلیاں چل رہی ہیں، آگے لکھا جا رہا ہے. یعنی انہوں نے محنت کر کے قرآن و حدیث سے جو ڈھونڈا اس پہ پیچھے لگ گئے. ہم نے قرآن شریف رکھ لیا تعویذ لکھنے کے لیے یا مردوں کو نہلانے کے لیے. جب مردہ مر گیا مولوی قرآن لے کے آ جاتا ہے، جی 7 دفعہ چکر دو یا مردہ بخشا جائے گا، اور اس کے گھر کا جو سارا مال ہے وہ بھی مولوی کو دے دو، ورنہ نہیں بخشا جائے گا. میں پھر قرآن الٹا گھما دوں گا. دشمن وہاں جا پہنچا، اس نے ریسرچ کی کہ یہ کیا آواز ہے، سلسلۃ الجرس، اور وحی آ رہی ہے اور حضور کو بات یاد بھی ہو جاتی ہے اور حضور سمجھ بھی رہے ہیں. اور دوسرا حضور نے فرمایا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فرشتہ آ کے مجھے اللہ کے حکم سے القاء کرتا ہے، میرے دل کے اوپر وہ وحی ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے یاد ہو جاتا ہے. جیسے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اور فرمایا ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جبریل انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. فرمایا سب سے آسان شکل ہے، سب سے آسان وحی کی صورت ہے کہ جبریل آتا ہے انسان کی شکل میں آتا ہے اور اللہ کی وحی آ کے میرے سامنے پڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو یاد فرماتے ہیں. تو یہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بھی وحی سے ہے کہ جب وحی آتی ہے تو حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرا مدنی جب جبریل پڑھے تو تم آہستہ آہستہ نہ پڑھا کرو، زبان بھی نہ ہلایا کرو، مشقت بھی نہ کیا کرو. قرآن کا تو شان یہ ہے کہ چپ کر کے سنتے رہو. آپ اس لیے جلدی کرتے ہیں پڑھنے کی کہ شاید کوئی حرف رہ نہ جائے. میرا مدنی جب پڑھانے والا خدا ہو اور پڑھنے والا مصطفیٰ ہو تو پھر کیسے بھول سکتا ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ. ہم تو آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں. اس لیے فرمایا لا تحرک بہ لسانک. لسان زبان یعنی حضور حرکت دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، زور سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، آواز تو نہیں نکال رہے ہیں، آہستہ خفیہ پڑھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا نانا جب قرآن پڑھا جائے تو زبان بھی نہ ہلاؤ، آہستہ بھی نہ پڑھو. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا. میرا مدنی یہ ہمارے ذمے ہے. علینا واجب اللہ پہ کچھ نہیں، لیکن اللہ اپنے وعدے سے اپنی رحمت سے کوئی چیز اپنے ذمے لگا لیں. اس لیے فرمایا ان علینا جمعہ، ہمارے ذمے ہے کہ اس قرآن کو جمع کر دیں پھر آپ کو پڑھا دیں، آپ کوئی فکر نہ کریں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا. یاد رکھو لا یجب علی اللہ، اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں. ہاں اگر ان اللہ اوجب علی نفسہ برحمتہ، ہاں اگر اللہ اپنے نفس پہ خود کوئی چیز واجب فرمائے ان کی مرضی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں وحی کا ذکر کیا ہے. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. کہتے جی کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ آئے تو اس کے لیے میقات پر احرام باندھنا. یاد رکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میقات پہ جب آئے نیت عمرے کی ہے نہیں ہے، ہر حال میں احرام باندھے. اور
اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرو، اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ خود سرکار مدینہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میقات پہ آئے ہوں اور احرام نہ باندھا ہو۔ صرف ایک دفعہ جب فتح مکہ کے موقع پہ حضور آئے ہیں، مکے میں جب فتح ہوئی ہے، اس وقت حضور لباس پہن کے آئے ہیں، احرام نہیں تھا، لیکن آپ نے وضاحت کر دی کہ لم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی، اللہ کا حرم جو ہے کسی کے لیے حلال نہیں ہوتا، نہ مجھ سے پہلے نہ بعد میں، اللہ نے کچھ دیر کے لیے مجھ میں اجازت دی ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھو، غصہ نہ کیا کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھا کرو، تمام ائمہ برحق ہیں، لیکن مثلا ہمارے گھر کے قریب ایک کنواں ہے، ہم اس سے پانی پیتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، بھرتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک نیا کنواں تلاش کریں، جب ایک میں سب کچھ مل رہا ہے تو پھر کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو امام صاحب سب سے پہلے فقہ کی تدوین کرنے والا پہلا شخص ہے جس نے دین حنیف کی تدوین کی ہے، اسی وجہ سے آپ کی وصفی صفت ہے ابو حنیفہ، آپ کی کوئی لڑکی نہیں تھی حنیفہ، یہ صفت وصفی ہے، کیونکہ دین حنیف ہے، اور دین حنیف کی تدوین کرنے والا پہلا مدون وہ ہے، باقی سب نے بعد میں کی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب اس مسئلے میں بے حد سخت کیا ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ ہاں البتہ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت کاروبار ہے یا کسی دوست کو ملنا ہے، احرام نہ باندھے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں دم نہیں پڑے گی، یہ نہیں کہتے کہ نہ باندھے، وہ بھی کہتے ہیں باندھے، لیکن اگر نہ باندھا، وہ کہتے ہیں کہ ممن اراد الحج والعمرہ، ایک حدیث میں آتا ہے احرام اس کے لیے ہے جو حج کے لیے آ رہا ہے یا عمرے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے اس حدیث سے وہ اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے عمرہ نہیں کیا دم نہیں پڑے گی، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، بلکہ اگر آپ تتبع کریں اور تلاش کریں، ائمہ اربعہ میں سے کسی جگہ ملتا ہے کہ ان اماموں میں سے کسی امام نے میقات پہ آ کے عمرہ نہ کیا ہو، اور پھر امام صاحب فرماتی ہیں کہ بھئی کچھ چوکیاں لگا دی جاتی، تو اگر وہ ہمارے ارادے پر منحصر ہے تو پھر میقات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہماری مرضی ہے احرام باندھیں یا نہ باندھیں، اس لیے افضل یہی ہے، اولا یہی ہے کہ کوئی آدمی میقات سے بغیر احرام کے نہ آئے، آ جاؤ عمرہ کرو، پھر کاروبار بھی کرتے رہو۔ کہتے جی میرا ایک غریب دوست ہے، رشتہ دار ہے، اس کو موبائل لینا ہے، تو میں زکوٰۃ کے پیسوں سے موبائل لے دوں؟ نہیں، ٹیلی ویژن لے کر۔ ارے شرم کرو یار، زکوٰۃ موبائل کے لیے ہوتی ہے، غریبوں کی روٹی کے لیے ہوتی ہے، اور جن کو روٹی نہیں ملتی ان کو زکوٰۃ دو، تو موبائل کا فکر کر رہے ہو، اس کے بعد نہیں ہے، شکر ہے ایک لعنت سے بچا ہوا ہے، شکر کرو، یہ کوئی اچھی چیز ہے، تو ایک مستقل عذاب ہے آپ کے ساتھ، اور یہ ایسی بلا ہے کہ آدمی بھاگ ہی نہیں۔ اچھا، اسی موبائل سے کتنے گھر اجڑ گئے۔ خاوند نے کہا کہ بیوی نے پوچھا کہاں تھے، اس نے کہا فلاں جگہ، اس نے کہا میں نے وہاں ٹیلی فون کیا تھا، آپ نہیں تھے، لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا، بیوی کا ٹیلی فون خاوند کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے دیکھا یار یہ سارے نمبر تو غیر لوگوں کے، یہ کون ہے جو میری بیوی کو ٹیلی فون کرتے ہیں؟ بیوی نے خاوند کا ٹیلی فون اٹھا لیا، اس میں ساری عورتوں کی کالیں ہیں، میسج آئے ہوئے ہیں، دل کی شکل بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے عجیب انداز ہیں، آئی لو یو کے باقاعدہ وہاں سب کو لکھا۔ میں نے کہا اچھا یہی میسج آتے ہیں تمہارے پاس، مجھے طلاق دو، السلام علیکم، میں جا رہی ہوں، اور لے کے دو موبائل۔ ایک
آدمی کی بیوی موجود ہے، اس نے دوسری شادی کر دی ہے اس کی بھتیجی سے، کوئی بات نہیں. کسی انسان کو مولانا کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے ملک میں مانا ہے اس سے کہہ سکتے ہیں. مولانا ولایت سے بھی ہے، ولایت سے بھی ہے. مولا کا معنی خدا بھی ہے، اور مولا کا معنی سردار بھی ہے، اور مولا کا معنی غلام بھی ہے. مولا القوم منہم. حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ایسا لفظ نہ کہا جائے جس میں شبہ پڑتا ہو، کیونکہ اللہ مولانا. میں جدے سے مکہ آنے سے پہلے گھر پر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے کو بغیر مشکل میں ڈالے مسجد حرام پہنچا دے، 10 رکعت شکرانہ پڑھوں گا. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. جتنا شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. کہتے ہیں جی کہ غلاف کعبہ جب تبدیل کر دیتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں؟ کیوں آپ نے چوری کر دی ہے کیا؟ ان کے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. عجیب آدمی. وہ جو رکھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو، مجھے کیا پتا. باقاعدہ میوزیم ہے، وہاں محفوظ کر دیا جائے. وہاں سارے ادوار کے جو غلاف ہیں نا سب کے نمونے رکھے ہوئے. یہ مستشفى ظاہر سے آگے متحف اس پہ لکھا ہے. جمعہ کا خطبہ اگر شروع ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز نہ کوئی بات، بیٹھ جاؤ سنو بس. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب جمعہ کے خطبے میں امام صاحب دعا مانگتے ہیں مقتدی کو آمین نہیں کہنا چاہیے، بالکل بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے نا. حدیث مبارک میں ہے کہ اگر ایک آدمی بول رہا تھا تم نے اس سے کہا ان سے چپ کرو فقط لگو تعلق میں تمہارا ثواب بھی کیا. تو جب امر بالمعروف جیسی چیز بھی بند ہے تو آمین کیسے؟ لوگ ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شور کر رہے ہوتے تو بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے. انجانے میں اگر شیعہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اکثر تو قرآن کے منکر ہیں. قرآن کے منکر نہ ہوں تو صدیق کے منکر ہیں، سیدہ عائشہ کی عصمت کے منکر ہیں. پھر قرآن کو وہ حق ہی نہیں مانتے تو اس کے پیچھے نماز کا کیا مطلب؟ میلاد النبی منانا بدعت ہے. اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر مناتے، سب سے پہلے عمر عثمان علی حسن حسین مناتے. اللہ ہر جگہ اپنے مائیت علم کے ساتھ. جو زندہ آدمی اگر معذور ہے وہ حج نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. اگر کوئی عذر نہیں کچھ نہیں خود کرے. حضور جو صبح کو دعا مانگتے تھے کہ اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق. اس کا معنی یہ نہیں کہ خدا ہے، معنی سچ ہے. جیسے جنت جہنم حق ہے، میرا مدنی محمد بھی سچا نبی ہے، یہ معنی ہے. یہ معنی نہیں حق معنی خدا ہے، پھر جنت بھی خدا ہے جہنم بھی خدا ہے. انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق. پھر وہاں کیا معنی کرو گے؟ ڈھونڈتے رہتے ہیں بیچارے اعتراض کرنے کے لیے. نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے تو ان کے پاس شبہات ہی نا جی، باطل اباطیل ہیں، اقاویل ہیں، شبہات ہیں، توہمات ہیں. نہ قرآن نہ حدیث نہ آثار نہ صحابہ نہ اجماع نہ قیاس. ہماری دوست نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کو ہدایت کریں، نصیحت کریں، ورنہ امر بالمعروف والوں کو اطلاع کر دیں، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے وہ نماز.
آپ ان کو بتا دیں جی یہ فلاں فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتے، دوسرے دن دیکھنا انشاءاللہ صف اول میں بیٹھے ہوں گے. باقی تعلق تو کافر کے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے. تعلق رکھو گے تو تبلیغ کرو گے، دعوت دو گے، نصیحت کرو گے، نہیں رکھو گے تو ان کو کہے گا کون؟ عمرہ کریں وہ کریں، اللہ جانے، اللہ کے ہاتھ میں قبول کرنا. آج کل ہمارے عدالتوں میں لڑکے لڑکیاں پسند کی شادی کرتے ہیں، ہم تو اس کے خلاف ہیں بھئی. یہ کوئی لو میرج، کورٹ میرج جب تک اولیاء کی منظوری نہ ہو نہ کیا جائے. قبروں پہ گنبد بنانا یا قبروں کو غسل دینا بالکل حرام ہے. اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو اپنی عبادت گاہ بنا لیا. اگر نماز جمعہ میں وضو ٹوٹ جائے نکل جاؤ، جا کے وضو کرو، پھر پڑھو نماز، پھر آگے ظہر پڑھو اگر نہیں ملا امام. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے پتلون کو موڑ کے اوپر، چونکہ پتلون ان کی پاؤں سے بھی نیچے ہوتی ہے نا، اس لیے وہ اب ٹخنوں سے اوپر کر رہے ہیں. وہ نماز میں جیسے حرام ہے اسی طرح نماز کے بغیر بھی ٹخنوں سے نیچے ہونا حرام ہے. ایک آدمی نے ٹیلی فون موبائل پر اپنی بیوی کو طلاق دی، اب بالکل ہو گئی. طلاق دینے والا تو خود بول رہا ہے نا طلاق ہو گئی، چونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹیلی فون سے نہیں ہوتی. خط لکھ دو، فون کر دو، زبانی کہہ دو، طلاق طلاق ہے. ایسی بلا ہے کہ سراسن جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا یہ تو مذاق میں بھی طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی. یہ تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. سلاسن جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. انا ابنکم من مکتب التعاون جدہ ما شاء اللہ محاضرہ الجالیات. هذا لازم اتصال الى رئاسة الحرمين، اما بدون اذنهم انا ما اذهب ولا القي المحاضرة. والله اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شؤوننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وأولادنا وأخواننا وللمسلمين كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بہت دے دو آپ